الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ معزز حاضرین، آج کی تراویح میں ہم نے سب سے پہلے تو سورۃ القصص کا باقی حصہ مکمل کیا۔ قصص یہ قصے کی جمع قصص ہے عربی زبان میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خاص طور سے تھوڑا طویل انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ قارون کا، ہارون کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ العنکبوت پڑھی، اس کو مکمل کیا۔ عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی۔ عنکبوت یہ سورت میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں شرک کے ساتھ ساتھ، بہت بڑی امید رکھے بیٹھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں بہت کچھ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مثال دیے ہیں کہ ان کی مثال مکڑی کا گھر کی طرح ہے۔ کیسے؟ مکڑی کا گھر دیکھنے میں بہت بڑا دکھتا ہے نا، اچھے خاصے کھانے دکھتے ہیں، چھوٹی سی ایک کاڑی بھی لے کر کے اس جال کو اگر گھما دیں تو پورا جال نکل جائے گا۔ تو ویسے ہی ہے ان لوگوں کی مثال جو شرک کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اور بڑی امید لگا کر کے بیٹھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے اعمال بھی ویسے ہی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الروم، اس میں روم کے غالب ہونے، فتح ہونے کا ذکر ہے۔ دراصل یہ روم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہنے تک، ہجرت سے پہلے کفار مکہ کے ساتھ شرط بنائے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی الف لام غلبت الروم، یعنی روم عنقریب غالب ہوئے گا۔ روم اور قیصر ان کے درمیان کافی طویل جنگ تھی، چونکہ روم اہل کتاب کے لوگ تھے، نصرانی تھے روم کے اندر۔ کون تھے؟ نصارہ تھے، یعنی کتاب والے تھے۔ اس کے علاوہ جن کے ساتھ ان کی جنگ تھی یہ ایک مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط یہ رکھی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فی بضع سنین، ضرور بضرور جنگ ہوئے گی اتنی مدت کے اندر اور روم غالب ہو کے رہے گا۔ شرط بندی تھی، چونکہ شرط دو طرف سے جائز نہیں ہے، مگر یہ ابھی جو ہے شروعات کی بات ہے، ابھی مدنی زندگی احکامات کی بات نہیں آئی تھی۔ یعنی اگر میں ہاروں گا تو اتنے اونٹ دوں گا، اگر جیتوں گا تو اتنا مال مجھے آپ دینا پڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ اتنی مدت میں جنگ نہیں ہوئی، تو کفار قریش جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شرط رکھے تھے وہ ہار گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو عربی زبان میں بضع کا لفظ ہوتا ہے، فی بضع سنین، کچھ ہی سال میں، تو یہ بضع تقریباً 10 کے قریب تک تعداد جاتی ہے۔ تم اور 1-2 سال بڑھا لیتے تو بہت اچھا تھا۔ تو بہرحال یہ جنگ کب ہوئی؟ بدر کے قریب آس پاس سے ہوئی۔ تو مسلمانوں کو بدر کے بعد ایک تو بدر کی فتح ملی، خوشی ملی، اور دوسری جو ہے روم غالب ہوا، یہ خوشی ملی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے قبل ہی اس شرط کو ہار گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اور کچھ مدت اس کو بڑھا لیتے۔ تو بہرحال روم کا ذکر ہے اس میں۔ اس کے بعد سورہ لقمان پڑھا گیا۔ سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام کی بڑی پیاری نصیحت کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ کیا ہے نصیحت؟ سب سے پہلے تو اپنے بچے کو بڑے اس میں والد کو لڑکے کی تربیت کیسی کرنی ہے
وہ آداب، وہ طریقہ، وہ طور سکھایا گیا ہے اس میں۔ ایک، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، اے میرے لڑکے، تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ تو معلوم یہ ہوا بچے کو بلانے کا انداز اس میں بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں کی لوکل زبان کے حساب سے یا پھر جو ہے عرف کے حساب سے، زمانے کے حساب سے بچوں کو احترام نہیں کرتے۔ بچوں کا بھی احترام کرنا، آؤ جاؤ۔ اگر ہم بچوں پر الٹی سیدھی زبان یا پھر جس میں بلانے کا انداز صحیح نہ ہو، آ رہے، جا رہے، کر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، تو بڑے بھائیوں کا، بڑے لڑکوں کا رویہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ وہی ہوگا۔ اس لیے ادب کا پہلو، بچوں کو بلانے میں بھی ادب کا پہلو ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا بڑا پیارا ادب ہے۔ یا بنی، یا ابوی، اے میرے ابا، اے میرے لڑکے، لا تشرک باللہ۔ تو سب سے پہلی تعلیم اپنی اولاد کو کس چیز کی دینی ہے؟ شرک، توحید ہمارے بچوں کو سکھاتے رہنا ہے۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام توحید میں ہی ایک بات یہ سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی ایک دانہ ہی صحیح، چاہے آسمان کے کسی کونے میں ہو، زمین کے کسی کونے میں ہو، یہ اللہ کے علم میں ہے ہر چیز۔ یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑی باریکی سے خبر لیتا ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا کوئی بھی عمل تم کیسے چھپ کے کرو گے، کیسے بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو لہٰذا بڑی چیزوں کا کیا کہنا۔ تو سب سے پہلے شرک کی نصیحت کیے ہیں، اس کے بعد دیکھیے عمل کی، عمل صالح کی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر۔ پہلے توحید، پھر عبادت۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسرا پہلو دعوت کرو، یعنی برے کاموں سے روکو اور اچھے کاموں کا حکم دو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، ہاں اب اس میں تمہیں کچھ اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوئے گی، دعوت کے کام میں، دعوتی کام کرو گے تو تکلیف ہوئے گی، لوگ طرح طرح کے باتیں کریں گے، پتھر بھی ماریں گے، کچھ بھی کریں گے، لوگ طرح طرح کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے، ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تمہیں جو اذیت پہنچے اس پہ صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس کے بعد پھر کتنے ٹاپک ہو گئے؟ ایک توحید، پھر نماز، پھر دعوت کا کام۔ اب اسی میں دعوتی کام میں تمہیں اگر اذیت پہنچے تو صبر کرو۔ پھر آگے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کے سامنے اکڑ کر کے اور اپنے گال کو اٹھا کر کے تم مت چلو، تکبر کے انداز میں، عاجزی انداز پہلو۔ اللہ نے تمہیں کوئی بھی نعمت دی ہے تو لوگوں کے سامنے تم عاجز بن کے رہو، ہاں سیدھا پہلو اختیار کرو۔ آپ کا گفتار اور آپ کی کردار دونوں اعتبار سے آپ اچھے رہو۔ آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ تڑپنا، آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ چاہنا آپ سے ملاقات کے لیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، ہاں ایسے چل رہے ہیں آپ، فون لے کر ایسے بات کرتے ہیں، ایسے چلتے ہیں آپ زمین میں، جب راستے میں ہوتے ہیں تو گویا آپ ہی یہاں کے بہت بڑے ملا علی خان ہیں۔ معلوم ہے ملا علی خان؟ یہاں کے کونسلر ہیں گویا آپ۔ اس طرح سے وہ الگ الگ جملے، ملا علی خان یو پی میں بولتے ہیں، تھرم خان جو ہے گلبرگہ میں بولتے ہیں، بہت بڑے آدمی بن گئے، یہاں بھی کچھ جملہ بولتے ہیں۔ تو بہرحال زمین پر جب چلو تو تمہارا ادب، سلیقہ اور لہجہ ہونا ہے، چلنے کا طریقہ ہونا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی تکبر، متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔
وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنے چلنے میں جو ہے میانہ روی اختیار کرو. ایسا بھی نہیں کہ جھک کر بولے تو اتنا بھی جھک گئے کہ گویا مریض کی طرح چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمائل ترمذی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیت، آپ کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب چلتے تو کیسے چلتے، نہ اکڑ کر کے ایسے سینے سے بھی نہیں، اور ایسے بھی چل نہیں رہے کہ آپ گویا کمزور ہیں. ہاں، کوئی کافر دیکھیں، کوئی دشمن دیکھے تو کمزور سمجھ کر کے آپ پر حملہ کر دیں، ایسے بھی نہیں. میانہ روی ہونی چاہیے. ایک بہادر ہی چل رہا ہے، مگر تکبر و غرور کے بغیر جو ہے ایک بہادر ہی چل رہا ہے. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، آواز پست رکھو. آواز کیا ہے؟ پست رکھو. چلا کر کے بات کر رہے ہیں، پکارا کر رہے ہیں آپ. ہاں، کسی سے بات کر رہے ہیں، یہاں سے کھڑ کر کے وہاں پکار رہا ہے. جتنے بھی لوگ، 100 کے لوگ پبلک گزر رہی ہے، وہاں سے پوری پبلک سن رہی ہے. نہیں، وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کس سے تعبیر کیے ہیں؟ سب سے آخری آیت ہماری آستراوی کی. گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز. تو اس طرح جو ہے اپنی آواز کو آپ بلند مت کرو، بلکہ اپنی آواز پست آواز رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے، عقیدے کو مضبوط کرنے، نیک عمل کرنے اور دعوت کا کام کرنے اور اپنے اچھے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے اولاد کے اللہ تعالیٰ اچھی تربیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہمارے روزے کو